6 ہجری کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب آیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، کہ تم مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے، اللہ نے چاہا، امن کے ساتھ، تم خوف نہ کھاؤ گے، تم اپنے سر مڈوا رہے ہوگے یا اپنے بال کتروا رہے ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھا تو آپ نے مدینہ اور ارد گرد کی آبادیوں میں اعلان کروا دیا کہ عمرہ کا پروگرام ہے، مسلمان ساتھ چلیں۔ آپ 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر یکم ذیقعد 6 ہجری پیر کے دن روانہ ہوئے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، آپ کے ساتھ 1400 صحابہ تھے اور یہ سب عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ یہاں ذرا ٹھہر کے حالات کا رخ ذرا دیکھ لیں۔ مسلمانوں کو ہجرت کے بعد 6 سال ہو گئے تھے، بیت اللہ کی شکل نہیں دیکھی تھی، تمام بیت اللہ کی زیارت کے لیے ترس رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا اور اپنے خواب کے بارے میں بتایا تو صحابہ تیار ہو گئے، لیکن حالات کیا تھے کہ مسلمان کفر کے گڑھ میں جا رہے تھے۔ ابھی تک تو کافر ہی آتے تھے، مدینے پہ حملہ کرتے تھے، وہ خواہ غزوہ بدر تھا، خواہ غزوہ احد تھا یا غزوہ خندق تھا۔ اب حالات بالکل اور تھے، مسلمان کفر کے گڑھ میں جا رہے تھے۔ عین ممکن تھا کہ کفار ان پر حملہ کرتے، یہ سارے خدشے ساتھ تھے۔ خیر جی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ نامی اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، دن پیر کا تھا، تاریخ یکم ذیقعد 6 ہجری کی تھی۔ 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، قربانی کے جانور بھی آپ نے ساتھ لے لیے۔ مدینے سے باہر نکلے، ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ نے احرام پہنا، اپنی قربانیوں کو قلادے پہنائے، اونٹوں کے کوہان چیرے۔ عرب لوگ قربانی کے جو اونٹ ہوتے تھے ان کا کوہان چیر کے خون کوہان پر مل دیتے تھے، اور جو بھیڑ بکریاں ہوتی تھیں ان کے گلے میں مخصوص قسم کے قلادے پہنا دیتے تھے، یہ جو اس بات کا اعلان ہوتے تھے کہ یہ جانور بیت اللہ پر جا کر ذبح کیے جائیں گے، اور ان سے کوئی تعرض نہ کرتا تھا، سب ان کا احترام کرتے تھے۔ یہ جاہلیت کی رسم تھی جس کو اسلام نے باقی رکھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے لیے۔ آپ نے احرام باندھا تاکہ لوگوں کو یہ اطمینان ہو کہ آپ جنگ کرنے نہیں آئے بلکہ آپ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے۔ آپ چل پڑے۔